السلام علیکم سامعین، 6 جمادی الثانی اور 28 نومبر ہے۔ عنوان ہے صوبہ کی اہم خبریں۔ ریاست آسام نے، وہاں کی سرکار نے اسمبلی میں ایک بل پاس کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہاں کا کوئی بھی آدمی ایک سے زیادہ شادی نہیں کر پائے گا۔ تعدد ازواج کے خلاف بل پاس کیا گیا ہے۔ یہ بل ظاہر بات ہے اب گورنر کے پاس جائے گا اور وہاں سے صدر جمہوریہ کے پاس بھی آ سکتا ہے، پھر یہ وہاں قانون بن جائے گا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے آسام سرکار کے لیے کہ وہاں جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، ایک سے زیادہ شادی کا جو مسئلہ ہے، وہ اہل اسلام میں کم ہے، جس کو وہاں کے وزیر اعلیٰ بلا وجہ نشانہ بنا رہے ہیں، وہ اکثریتی فرقے میں زیادہ ہے۔ اس لیے یہ نشانہ اہل اسلام پر ہے، لیکن یہ سب کے لیے ہے۔ ادھر ایک دوسری میں اہم خبر بتا دوں کہ میرے اس چینل سوشل انڈیا نیوز پر پچھلے 2 ہفتے سے اسٹرائک آیا ہوا تھا۔ الحمدللہ اب گزشتہ روز سے اسٹرائک ہٹ گیا ہے، یعنی جو کل جمعرات کے دن اسٹرائک ہٹ گیا تھا۔ اس دوران جو میرے پاس مذہبی خبریں تھیں 5، ان کو میں نے روک رکھا تھا، وہ انشاءاللہ اب آج یا کل شائع ہو جائیں گی۔ ان میں دہلی سے ایک رسم الخط کے تعلق سے خبر ہے جو بہت ہی اہم خبر ہے۔ ان میں مفسر قرآن کا ایک پروگرام ہے، ایک جلسے کا پروگرام ہے، اس طرح ایک مظاہر کے استاد مفتی اسرار صاحب کا پروگرام ہے۔ یہ تمام پروگرام جو رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج سے لے کر کل شام تک سبھی اپلوڈ ہو جائیں گے۔ امریکہ چلتے ہیں، جہاں امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بائیڈن سرکار کے دور میں، یعنی ان سے پہلے جو سرکار گئی ہے امریکہ کی، اس سے پہلے دور میں جن شہریوں کو، جن ملک کے لوگوں کو گرین کارڈ دیا گیا ہے، ان سب کی جانچ کی جائے گی۔ ان ملکوں میں افغانستان، برما، چاڈ اور کانگو گنراجیہ، ایرہیڈیا، ہیتی، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یمن، برونڈی اور کیوبا جیسے ملک شامل ہیں۔ وینیزویلا بھی ان میں ہے۔ کل جو وہاں حملہ ہوا تھا جس میں افغانستان کے آدمی کا نام سامنے آیا تھا، اس سے بعد میں یہ قدم ٹرمپ نے اٹھایا ہے۔ عرض ہے کہ جس شخص نے یہ حملہ کیا ہے، یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ امریکی ایجنسی CIA کے لیے پہلے افغانستان میں بھی کام کرتا رہا ہے۔ ادھر اتر پردیش سرکار نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ اب یہاں جنم پتری کے لیے، پیدائشی سرٹیفکیٹ کے لیے آدھار کارڈ نہیں مانا جائے گا۔ اس بیچ مہاراشٹر سرکار نے بھی کچھ ایسے فیصلہ لیا ہے، وہاں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ آدھار کارڈ کی بنیاد پر جو جنم پتر بنے ہیں اور پیدائشی سرٹیفکیٹ جاری ہوئے ہیں، ان سب کو رد کیا جائے گا۔ پاکستان چلتے ہیں، جہاں عمران خان جیل میں بند ہیں۔ ان کے کسی رشتہ دار کو، کسی وکیل کو، کسی دوست کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کے رشتہ دار، وکیل، وہاں کے ایک وزیر اعلیٰ جیل کے سامنے دھرنا بھی دے چکے ہیں، احتجاج درج کرا چکے ہیں، لیکن عمران خان سے وہاں کے جیلر نے کسی کو نہیں ملنے دیا ہے۔ اہل خانہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے۔ اس بیچ وہاں کے ایک جیلر کا بیان آیا ہے کہ یہ اسلام آباد پر حملے کا پلان بناتے ہیں مل کر، اس لیے ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ادھر گاؤں خانپور گجر سے خبر آئی ہے کہ حافظ شرافت کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ 30 سال کے تھے اور انتقال بھی بہت اندوہناک حالت میں ہوا ہے۔ لان کاٹنے کی جو مشین ہوتی ہے اسی سے اڑد نکالے جا رہے تھے، تو ان کا جسم کا کوئی حصہ مشین میں آ گیا، پھر پورا جسم کچلا گیا اور اس طرح کل ان کی موت ہو گئی۔ اس خبر پر مولوی محمد شارق مفتاحی نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور تمام سامعین سے مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی درخواست کی ہے۔